اللہ تبارک و تعالی بہت سارے لوگوں کو مالی طور پر اپنے فضل سے وسعت عطا کرتا ہے۔ ان کے قریبی لوگوں سے بڑھ کر بعض اوقات ان کے اپنے بہن بھائیوں سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ انہیں نوازتا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو رزق میں، مال میں وسعت عطا کرتا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ غریبوں کا بھی حصہ رکھتا ہے، اس میں ضعیفوں کا، کمزوروں کا، غرباء کا، مساکین کا حصہ ہوتا ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو توفیق عطا کرتا ہے، مسلمان اپنے غریب بہن بھائیوں کے لیے اپنے جائز اور وسیع مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ وہ خرچ کرنا بہت بڑی سعادت کا باعث ہوتا ہے، بہت بڑی نعمت کا باعث ہوتا ہے۔ اللہ کے حضور اس کا بڑا درجہ اور مقام ہے، لیکن ایک شرط ہے صرف اس خرچ کرنے میں۔ اگر اس شرط کو پورا کر لیا جائے تو پھر تو اس کا اجر اتنا وسیع ہو جاتا ہے، پھر تو اللہ کی بارگاہ سے اتنی وسعت نصیب ہوتی ہے کہ انسان کے دل اور ذہن سے ہر قسم کا غم اور حزن دور ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن مجید کی سورہ بقرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، فرمایا وہ لوگ جو اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، وہ خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتلاتے ہیں، نہ ان لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں جن پر خرچ کیا۔ احسان جتلانا ہی بہت بڑی تکلیف ہے۔ یوں تو ہر ایک کو شیطان سے ڈر لگتا ہے اور مجھ کو انسان سے ڈر لگتا ہے، اور جس کی ہر بات میں پوشیدہ ہو نشتر کی چبھن، ایسے ہر صاحب احسان سے ڈر لگتا ہے۔ وہ احسان کرے گا، نشتر چبھوئے گا، تکلیف نہ دے خرچ کرنے کے بعد، احسان نہ جتلائے تو مالک تو ایسے لوگوں کو کیا دے گا؟ تو فرمایا لہم اجرہم عند ربہم، ان لوگوں کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اللہ کے پاس اجر ہے ان لوگوں کا۔ گویا وہ تمہیں بتایا نہیں جا سکتا، سمجھایا نہیں جا سکتا، وہ صبح قیامت ہی کھلے گا اللہ کتنا اجر عطا فرماتا ہے۔ قرآن مجید نے بیان کیا 10 گنا بھی اور 700 گنا بھی، جتنی نیت اچھی اتنا اجر زیادہ بیان کیا مختلف جگہوں پہ قرآن پاک میں، احادیث مبارکہ میں، لیکن اس آیت میں فرمایا لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ ایک اجر بتا دیا یہاں، کون سا؟ فرمایا ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، یہ جو بغیر احسان جتلائے اور بغیر تکلیف دیے خرچ کرتے ہیں نا، انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ یہ کبھی غمگین ہوں گے۔ ان کے دل سے، ذہن سے اللہ تعالیٰ خوف کو، حزن کو، غم کو لے جائے گا۔ او یارو مجھے بتاؤ تو صحیح، دنیا میں جو بندہ ٹینشن سے آزاد ہو جائے، خوف اور غم اور حزن ہی نکل جائے، اس سے بڑی کوئی سعادت ہے؟ تو قرآن مجید فرماتا ہے کہ یہ اس بندے کو حاصل ہوگا جو رب کے راستے میں خرچ کرے، نہ پھر احسان جتلائے اور نہ تکلیف دے۔ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ یہ لوگ غمگین ہوں گے۔ 1000 دینار سونے کے سکے، اچھا دور تھا قحط کا، لوگوں کے حالات خراب تھے، جنگ کے لیے روانہ ہونا تھا تبوک کے لیے لوگوں نے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ بھئی تعاون کرو، سب لوگ مجاہدین کو لے کے جانا ہے۔ بہت بڑی رقم حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے بھی دی، 1000 دینار سیدنا عثمان غنی نے لا کے محبوب کی جھولی میں ڈال دیے۔ حضور نہ ان پیسوں میں انگلیاں پھیرتے،
اور جو لفظ ہیں صحیح حدیث میں وہ بڑے انوکھے ہیں. حضور فرمانے لگے آج کے بعد عثمان کوئی عمل بھی کرے انہیں نقصان کوئی نہیں ہوگا. اور ایک روایت میں محبوب نے فرمایا اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں تو بھی اس سے راضی ہو جا. راہ خدا میں جب کوئی خرچ کرتا ہے لیکن اس کی طبیعت میں تکلف پیدا نہ ہو، بوجھ نہ محسوس کرے، خرچ کرے تو احسان نہ جتلائے، جس کی ہر بات میں پوشیدہ ہو نشتر کی چبھن. ایسے ہر صاحب احسان سے ڈر لگتا ہے. میرے عزیزوں طاقتور بندہ ہوتا ہے جو خرچ کرتا ہے لیکن نہ کسی کو تکلیف دیتا ہے نہ اذیت پہنچاتا ہے. بلکہ جو پرانے بزرگ تھے وہ تو کہا کرتے تھے، جو بڑے لوگ تھے وہ تو کہتے تھے کہ یار یہ حصہ غریبوں کا ہی تھا، بس ہماری تو اللہ نے دینے کی ڈیوٹی لگائی ہے، ہم کون ہوتے ہیں کسی کو کچھ دے سکیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے مالی طور پر بڑی وسعت عطا کی، لیکن جتنی اللہ نے مالی وسعت دی نا اس سے بڑا اللہ نے دل بھی عطا فرمایا. کچھ لوگوں کے پاس تجوری بڑی ہوتی ہے، دل بڑا چھوٹا ہوتا ہے. ان کے پاس بینک بیلنس بڑا ہوتا ہے پر ذہن بڑا چھوٹا ہوتا ہے. بڑی باتیں بڑے لوگ کرتے ہیں اور بڑا اس پر لوگ تبصرہ کرتے ہیں. میں نے ایک سادہ سے بابا جی کی بات سنی تو وہ کہنے لگے پیسے اللہ سب کو دیتا ہے لیکن قبول کسی کسی کے کرتا ہے. ایسا نہیں کہ فلانا خرچ نہیں کر رہا، اس کے قبول نہیں کیے جا رہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اللہ کہتا ہے تو نے کو اپنی طرف سے نہیں دے رہا، اس میں سے خرچ کر جو میں نے تجھے عطا فرمایا. ہمارے دیے ہوئے میں سے ہماری راہ میں خرچ کرنا ہے اور اس میں بھی لوگ بوجھ محسوس کرتے ہیں. میں نے دیکھا ہے چہرہ ہی بدل جاتا ہے، رخ ہی بدل جاتا ہے، انداز ہی بدل جاتا ہے. آپ جان مانگے تو حاضر ہے. صحیح کہنا ہوں آپ سے، کھانے آپ کو کھلائے جائیں گے، دعوتیں کھلائی جائیں گی. یہ لوگوں کا خیال ہوتا ہے فلانے بندے پہ لوگ بڑا مال نچھاور کرتے ہیں، یہ راہ پہ آ جانی ہے یا وہاں پہ آ جانی ہے. یہ تو پتہ چلتا ہے جب میدان لگتا ہے. ساری خوش فہمیاں فٹافٹ دور ہو جاتی ہیں. آپ کسی بندے سے سارا کچھ طلب کریں، اس کا ٹائم مانگے، خدمت مانگے، وہ ہر چیز دینے کو تیار ہے. جس دن آپ نے کہا نا بھائیا 50,000 دی لوڑ سی، طبیعت ہی خراب ہو جاتی. تو یہ کسی کسی کو توفیق ہوتی ہے کہ جس کی گنجائش بھی بڑی ہو اور ساتھ اس کا دل بھی بڑا ہو. لیکن یاد رکھنا جب اللہ تعالیٰ کسی کو عطا کرتا ہے تو وہ تنہا اس کا نہیں ہوتا، اس میں رب کریم نے غریبوں کے حصے بھی رکھے ہوتے ہیں، مساکین کے حصے بھی ہوتے ہیں، یتیموں کے بھی حصے ہوتے ہیں، غریب بہن بھائیوں کے بھی حصے ہوتے ہیں. اس کا ضرور خیال رکھا جائے. عثمان غنی کو اللہ نے بڑا دیا لیکن پتہ ہے ان کا کمال کیا تھا؟ مسجد نبوی میں وسعت کرنی ہے، زمین خریدنی ہے، فوراً خرید کے پیش کر دی. مسلمانوں کو ٹھنڈے پانی کی ضرورت ہے، ایک کنواں چاہیے، بیر رما کا کنواں فوراً خرید کے پیش کر دیا. کسی صحابی کو ضرورت پڑی، حضور کے اہل بیت کے بارگاہوں میں نذرانے پیش کرنے کا وقت آیا. کہیں کسی موقع پر کوئی بھی ایسا معاملہ آیا تو خرچ کرنے والوں پہلی صفوں میں جناب عثمان غنی سب سے آگے آگے نظر آئے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وسعت عطا کی تھی اور ہر مقام پر انہوں نے دل کھول کر، سینہ کھول کر اپنی طبیعت کے مطابق خرچ کیا. آپ یاد رکھیں گے اس بات کو اور اچھی طرح سمجھیں گے کہ یہ ان کا بہت بڑا وصف ہے. ایک تو بڑے وسیع تھے خرچ کرنے کے معاملے، دوسری حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر یہ حضرت عثمان غنی نہ خوبصورت بھی بڑے تھے. ایک مقام پہ فرمایا، حدیث پاک میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تمہیں کوئی ضرورت پڑے نا، حاجت پڑے، تو روشن چہرے والے آدمی سے بات کیا کرو، خوبصورت چہرے والے لوگ.
یہ چہرہ بھی بہت بڑی دلیل ہوتا ہے، بہت بڑی علامت ہوتا ہے۔ چہرے کا تابناک ہونا، روشن ہونا، اس سے مراد یہ نہیں کہ آدمی بڑا گورا چٹا ہو، چہرے کا روشن ہونا اور چیز ہے، تابناک ہونا اور چیز ہے، وزادار ہونا اور چیز ہے۔ اللہ کے محبوب نے تو فرمایا جسے دیکھ کے رب یاد آئے وہ اللہ کا ولی ہے۔ چہرے جو ہوتے ہیں نا، چہرے ہی ہوں گے قیامت میں، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ۔ فرمایا قیامت میں کچھ چہرے چمکدار ہوں گے، کیوں؟ اس لیے کہ اپنے رب کا دیدار کریں گے۔ چمکدار ہوں گے کچھ چہرے، اللہ کو دیکھیں گے، چمک اٹھے۔ حضرت عثمان غنی اتنے خوبصورت تھے کہ حضور علیہ السلام سے ایک شخص نے پوچھا جنت میں بجلی ہوگی؟ ہے نا بجلی کا ذکر قرآن میں، یکاد البرق یخطف ابصارهم، بجلی ہوگی جنت میں؟ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام فرمانے لگے جب عثمان غنی جنت میں منتقل ہوں گے تو ان کے چہرے کی برکت سے اللہ نور علی نور فرما دے گا۔ سونے بڑے تھے لیکن اتنے خوبصورت تھے، اس کے ساتھ اتنے وزادار تھے۔ حضرت عثمان غنی قسم اٹھا کے کہتے ہیں، اور یہ دعویٰ چند لوگوں نے کیا ہے دنیا میں، قسم اٹھا کے حضرت عثمان غنی کہتے ہیں مجھے اللہ کی قسم، قبولیت اسلام کے بعد تو خیر رنگی اور ہے، فرماتے ہیں دور جاہلیت میں بھی میں کبھی بے حیائی کے قریب نہیں گیا۔ اللہ نے شرمگاہ کو محفوظ رکھا، عفت، پاک دامنی، ترہ امتیاز ہے سیدنا عثمان غنی کا۔ حضرت عثمان غنی کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ خاص نعمت عطا فرمائی۔ پھر اس کے بعد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مزاج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا دیا تھا کہ جب سخت فتنے آ گئے تھے نا، آزمائشیں آ گئی تھی، کبھی کبھی انسان پر ایسا وقت آتا ہے کہ چاروں جانب سے اسے فتنے گھیر لیتے ہیں۔ ایک درویش کہا کرتے تھے کبھی کبھی پتھر کھانے کا ٹائم آ جاتا ہے، تو بندے کو چاہیے نا کہ پھول کھانے کے دنوں میں جس طرح وہ خوش رہا ہے، اسی طرح اللہ کی رضا پر ان دنوں میں بھی خوش رہے۔ فتنوں کا دور آیا، چاروں جانب سے حضرت عثمان غنی پر بلوائیوں نے گھیر لیا، حالات اور کے اور ہو گئے، اور شدید فتنہ گری ہے۔ قربان جائیں آپ کے غلام ابو سہلہ، وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے مجھ سے نبی پاک علیہ السلام نے ایک عہد لیا تھا اور میں اس عہد پر قائم ہوں، حالات جیسے مرضی دگرگو ہو جائیں، فتنے جتنے مرضی سار اٹھائیں، جو مجھ سے عہد لیا تھا حضور نے میں استقامت کے ساتھ اس پر قائم ہوں۔ یہ کب بات ہوئی؟ آپ کے غلام فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے نبی کریم نے مجھ سے فرمایا کسی صحابی کو بلائیں، تو میں نے فوراً عرض کی حضور اپنے ابا جی جناب صدیق اکبر کو بلاؤں؟ حضور فرمانے لگے نہیں، ہر موقع ہر شخص کا تو نہیں نہ ہوتا، سب کی اپنی اپنی شان ہے، پر اپنی اپنی انفرادیت بھی ہے۔ تو میں نے عرض کی حضور عمر فاروق کو بلاؤں؟ فرمایا نہیں۔ میں نے کہا آپ کے چچا کے بیٹے شیر خدا کو بلاؤں؟ کہا نہیں۔ حضور کس کو بلاؤں؟ فرمایا عثمان غنی کو بلاؤں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو فرماتی ہیں جناب عثمان حضور کے پاس جب تشریف لا رہے تھے، تشریف لائے، حجرے کے باہر پہنچے تو حضور نے مجھے فرمایا آپ بھی دوسرے کمرے میں جائیں، پردے کے پیچھے نہیں دوسرے کمرے میں۔ کہ میں بھی وہاں سے چلی گئی تو محبوب نے کان میں باتیں کی جناب عثمان۔ حضرت عثمان غنی کے چہرے کا رنگ بھی ہم نے بدلتا دیکھا۔
فرماتے ہیں گویا یہ وہی بات تھی جس کے بارے میں حضرت عثمان نے فرمایا مجھ سے میرے نبی نے ایک بات کی ہے، جتنے مرضی بھی حالات آ جائیں میں اس عہد پر ہمیشہ قائم رہوں گا، میں کبھی بھی چھوڑوں گا نہیں، چونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے بات کی۔ عزیز دوستو یاد رکھیے گا، کبھی بھی زندگی کے اندر حالات کٹھن آ جائیں تو گھبرانا نہیں، آزمائش کا شکار نہیں ہونا، کبھی بھی کسی جگہ بھی کسی قسم کی تکلیف کا وقت آ جائے تو اپنے آپ کو استقامت کے ساتھ کھڑا کریں، ڈٹنے کا مزاج پیدا کریں۔ لیکن وہ ہماری طبیعت ہوتی ہے، بڑے زبردست حالات ہوتے ہیں، بڑے بہترین، اور ذرا تھوڑا سا دھوپ زیادہ لگے تو لوگ واویلا شروع کر دیتے ہیں۔ اور میرے بھائی کبھی کبھی دال کھاتے کھاتے کنکر بھی آ ہی جاتا ہے، تو ساری دال کو برا نہیں کہنا چاہیے، اس کنکر کو نکال دیں آپ اور باقی کھانے کی لذت آپ لیں۔ لیکن وہ ہم نہ بیٹھ جاتے ہیں کہ نہیں تو تے پکانی نہیں آئی، صاف ہی نہیں کی، توجہ ہی نہیں کی، آپ نے سارے کھانے کا ذائقہ خراب کر دیا۔ اس کنکر کو آپ برداشت کریں، اس پر آپ توجہ کریں۔ تو میرے عزیز خاص طور پر اس بات کا آپ لحاظ فرمائیں کہ آ جاتے ہیں حالات۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ایک اور بڑی خوبی تھی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خوبی کے بھی ماہر تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں کی اچھائیوں میں لوگوں کے ساتھ رہیں، لیکن کبھی بھی جب لوگ برائی کی طرف جائیں تو پھر ان کے ساتھ ہم پتہ کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں میں یاروں کا یار ہوں۔ بھئی یاروں کے یار آپ شر میں بھی ہوں گے، برائی میں بھی ہوں گے، نافرمانی اللہ کی ہوگی، پھر بھی آپ یاروں کے یار ہوں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے جب لوگ اچھائی کریں تو ان کے ساتھ مل کر اچھائی کرو، لیکن جب لوگ برائی کرنے لگے تو ان کو چھوڑ دو۔ اس کا معنی کیا بنتا ہے؟ اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ تعلق بندوں سے مضبوط نہیں کرنا، تعلق تو رب رسول کی فرما برداری سے مضبوط کرنا ہے۔ آپ دیکھ لیں ہم بہت ساری جگہوں پہ رشتے، قبیلے، بھائی، بچے ان چکروں میں پڑ جاتے ہیں، یہ انداز درست ہے۔ ایک بات اور حضرت عثمان غنی کی زندگی سے آج ہم نے سیکھنی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے خشیت الہی۔ ہمارے یہاں نا بہت سارے لوگوں نے سہارے ڈھونڈ لیے ہیں جنت میں جانے کے لیے۔ کچھ کا خیال یہ ہے کہ میں نے صدقے بڑے کیے ہیں لہذا جنت میں چلے جانا ہے، کچھ کا خیال ہے پیر سامنے لے جانا فٹافٹ، پرواہ کوئی نہیں، کچھ کروں چاہے نہ کروں۔ اور بڑی باتیں ہیں، یہاں لوگ بچے داخل کرانے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ بچہ میرا داخل کر لیں، چلو ہماری بھی بخشش کا کوئی سبب بن جائے۔ تو میں کہتا ہوں بچہ حفظ کرے گا، آپ کی بخشش کا سبب تو بنے گا، لیکن اگر آپ نے حقوق العباد ساری زندگی ضائع کی ہیں تو اس حافظ کی سفارش وہاں کیا کرے گی؟